ہانگ کانگ کے کورٹ نے آج تقریباً 45 ایسے لوگوں کو جو پرو ڈیموکریسی سپورٹرز تھے، آئیکونس تھے، جن کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ جو ہانگ کانگ کی پرو ڈیموکریسی 2019 اور 21 کی پروٹیسٹ ہیں ان کو یہ لوگ لیڈ کر رہے تھے، اور یہ بالکل عام شہری تھے، یہ کوئی پولیٹیشنز خاص طور پہ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ہے رول آف لاء میں بلیو کرتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں بینی ٹائی موجود ہیں جو ان کے لیڈر تھے، جو 60 سالہ لاء پروفیسر ہیں، جوشوا وانگ ہیں جو صرف 28 سال کے تھے، اور ان سب کا جو ہے وہ ایک گروپ تھا جن کو ہانگ کانگ 47 کہتے ہیں۔ یہ وہ گروپ ہے جس نے یہ تمام پروٹیسٹ لیڈ کی تھی 2019 اور 21 میں، اور ان کی وجہ سے جو بھی ہانگ کانگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پوری دنیا میں چرچا ہو گیا تھا ہانگ کانگ میں کیا پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، وہ کیوں ہو رہی ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اس کے ذمہ دار تھے۔ یہ پروٹیسٹ اس لیے ہو رہی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی لاء نام کا ایک نیا لاء لے کر آ رہے تھے ہانگ کانگ میں، جس کی بیسس پر ایکسٹریڈیشن الاؤڈ ہو جائے گی، اور ایکسٹریڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہانگ کانگ میں کرائمز کرتا ہے ایسا پاسبل ہو جائے گا کہ اس کو چائنا بھیج کے اس کی سزا دی جائے۔ اب کیونکہ مین لینڈ چائنا میں جس قسم کے لاز ہیں اور رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ہانگ کانگ کی سوسائٹی سے بالکل ہی مترادف ہے، بالکل بھی اس کے جیسا نہیں ہے، تو ہانگ کانگ کے لوگوں میں کافی زیادہ پریشر اور ٹینشن وہ محسوس کر رہے تھے۔ اس پریشر کو جب کوئی بھی مین اسٹریم پارٹی نہیں چینلائز کر پائی اور لوگوں کی آواز بن پائی، تب یہ 45 لوگ تھے جو لوگوں کی آواز بنے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسے پروٹیسٹ سٹیج کیے تھے جو ہانگ کانگ کی تاریخ میں بہت نمایاں ہیں، جیسے ان میں ایک تھا جو اوون چاؤ اور ٹیفنی یوئن نے لیجسلیٹو کاؤنسل کے اندر گھس کے احتجاج کیا تھا، جو ایک کافی نمایاں مومنٹ تھا، جس کے بعد ہانگ کانگ کے کافی لوگ سڑکوں پہ نکل آئے۔ ملینز آف ہانگ کانگرز جو ہے انہوں نے باہر روڈوں پہ نکل کے ریولیوشن کی ڈیمانڈ کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چائنا کے باندی بن کر نہیں رہنا چاہتے، ہم ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، ہماری کچھ اٹانومی ہونی چاہیے۔ لیکن ناظرین، ہم اسی علاقے کی بات کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں برٹش کالونی ہوتا تھا اور اب چائنا کی ایک کالونی کی طرح ہی آپریٹ کرتا ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہانگ کانگ کی جو پروٹیسٹ تھیں جب یہ ہو رہی تھیں تو آبزرورز کا کہنا تھا کہ ان پروٹیسٹ کی وجہ سے ڈیموکریسی کمزور ہو رہی ہے، لیکن جو کئی لوگ آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان تمام 45 لوگوں کی سینٹنسنگ کو، اب وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی سینٹنسنگ ڈیموکریسی کو کمزور کر رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کسی کے احتجاج کے حق کو روک کے اس کو جیل بھیجیں گے 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، جسٹ بیکاز اس نے پروٹیسٹ کی، تو ظاہر سی بات ہے ڈیموکریسی تو کمزور ہوگی، اس میں انگلی اٹھانے کی بات ہی نہیں ہوتی۔ یہاں ناظرین کو یہ بھی ضرور بتائیں ہم کہ ملینز آف لوگ جو نکلے تھے ہانگ کانگ میں پروٹیسٹ کے لیے 2020 جولائی میں، ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم ایک پرائمری الیکشن رکھیں لیجسلیٹو کاؤنسل کے لیے، جس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے امریکہ میں پرائمریز ہوتی ہیں کہ انتخاب کیا جائے کہ کون سے لیڈر کو کس لیڈر کے خلاف الیکشن لڑنا ہوگا لیجسلیٹو کاؤنسل میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے، اس قسم کا ایک الیکشن ان لوگوں نے اس کا انعقاد کیا تھا، اور یہ ایک ان آفیشیل پرائمری تھا۔ تو ان کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو شروع کرنے کی سزا دی جا رہی ہے، جس کے لیے بینی ٹائی کو 10 سال کی سزا دی گئی ہے، وانگ کو 4 سے زیادہ سال کی سزا دی گئی ہے، ان میں سے کئی خواتین بھی موجود ہیں جن کو 5-5, 6-6 سال کی سزائیں دی گئی ہیں، اور یہ ہانگ کانگ کے منی کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر ہی کر رہے تھے، جس کو بیسک لاء کہا جاتا ہے، ہانگ کانگز بیسک لاء، اسی کی بنیاد پر ان کی ایک لیگل انٹرپریٹیشن تھی جس کی بیسس پہ انہوں نے یہ الیکشن کا انعقاد کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان سب کو سزائیں دے دی گئی ہیں۔ تو جب آپ نیشنل سیکیورٹی کو اس طرح کا ہوا بنا دیں گے کہ آپ سمجھیں کہ لوگوں کے تمام رائٹس آپ چھین لیں، رائٹ ٹو پروٹیسٹ آپ چھین لیں، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن آپ چھین لیں، جسٹ بیکاز آف سم انیٹ آئیڈیا آف نیشنل سیکیورٹی، تو اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیموکریسی بھلے آپ کی کتنی بھی ترقی یافتہ اکانومی بن جائے، آپ کی ڈیموکریسی بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ خبر تھی چائنا کے حوالے سے، اور چائنا کے 3 حصے جس کو چائنا 1 چائنا کلیم کرتا ہے، تائیوان، ہانگ کانگ اور جو مین لینڈ چائنا ہے، جس کو پاکستان بھی ریاستی طور پر تسلیم بھی کرتا ہے اور اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے ڈپلومیٹکلی، اور چائنا بینگ آر آل ویدر فرینڈ۔ تو شی جن پنگ ہیز ایمرجڈ ایز اے ویری سینٹر فگر ورلڈ لیڈر، اور اگر آپ G20 کو دیکھیں کہ وہ ان کی 6 سال بعد کسی بھی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ان سے ملاقات ہوئی، اور مطلب جو بائیڈن امریکی صدر کو وہ اہمیت حاصل نہیں تھی جو شی جن پنگ کو تھی، اینڈ اوور دی ایئرز اف یو سی انہوں نے بڑا چائنا کو بڑا سیمنٹ کیا ان دس پوزیشن، اور اس کے باوجود جو ہانگ کانگ میں جو پروٹیسٹ ہوئے، سو واٹ ڈز دس انٹیل فار چائنا؟
یا آئی تھنک دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ ٹو تھنک اباؤٹ. یہ ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو یونائٹڈ اسٹیٹس کا کہنا تھا کہ یہ بہت پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا. آسٹریلیا کا کہنا تھا کہ بہت سیریس آبجیکشنز ہیں ان کو اس تمام صورتحال کے حوالے سے اور بہت گریولی کنسرنڈ ہیں. یہ بھی ان کا کہنا تھا کیونکہ ایک سینٹنس جو سٹیزن سینٹنس ہوئے ہیں ان میں سے ایک تو آسٹریلین سٹیزن بھی تھے. تو اس تمام صورتحال کے باوجود کیئر سٹارمر جو ہیں انگلینڈ کے پرائم منسٹر, انہوں نے پھر بھی کہا کہ ہمیں پھر بھی چائنا کے ساتھ ایک اوپن ڈائیلاگ رکھنا چاہیے, ایک ریلیشن شپ بحال کرنی چاہیے. اینڈ آئی تھنک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو یہ اسرائیل اور فلسطین والا معاملہ ہے نا, اس کی وجہ سے کافی زیادہ ورلڈ لیڈرز انڈرسٹینڈ کریں کہ امریکہ کے پاس اب وہ کنٹرول نہیں رہا دنیا کے اوپر. ایبسلیوٹلی. جب وہ اسرائیل کو کنٹرول نہیں کر سکتا, جس کو وہ $80 بلین سے بھی زیادہ کی ایڈ دینا چاہتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کیا ہی کرے گا. امریکہ یوز دیئر انٹائر مسل اگینسٹ چائنا, چاہے وہ سپلائی چین کے مسئلے مسائل ہوں یا جو ساؤتھ چائنا سی تھا اس کے اندر چائنا کے لیے پرابلمس کریٹ کرنا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چائنا ڈڈ پریویل اینڈ سو فار اٹ ہیز ان اے ویری آپ کے ان اے ویری ایمفیٹک مینر. اگر آپ ان کی اکانومی کو دیکھیں, ڈسپائٹ آل دیئر ڈومیسٹک اکانومی ایشوز, چائنا از ڈوئنگ انٹرنیشنل انٹرفیئرنس. یس ویسٹ کی جتنی چائنا پہ ایک کوشش تھی وہ کنٹین چائنا پالیسی, جو کہ ریگارڈلیس آف کون ہے صدارت میں, جو کہ امریکہ سے چلتی آ رہی تھی, اس کے باوجود چائنا آئی تھنک ہیز ڈن فینامنلی ویل آن دی گلوبل اسٹیج. کہ سعودی عرب اور ایران کو ایک پیج پہ لانے والا اور برکس میں, اینڈ جو برکس میں چائنا کا موقف رہا فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پہ, وہ بھی آئی تھنک کافی قابل قدر موقف تھا. پہلی دفعہ کسی گلوبل پاور نے یہ کہا کہ اس جنگ کی ایسکلیشن کو روکنا ہوگا پہلی دفعہ, اور ان کی موقف میں کافی سنجیدگی بھی نظر آئی, ٹو بی ویری آنیسٹ, سنسیریٹی بھی. That's very true. لیکن ناظرین ظاہر سی بات ہے یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے, تو اس کے بارے میں کئی بیانات اور آنے والے ہیں, کئی مختلف انسٹیٹیوشنز اور ورلڈ لیڈرز کے جو ہے وہ رد عمل بھی سامنے آئے گا, تو ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ رکھیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.